بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بعثت نبوی سے پہلے پیدا ہوئی تھیں اور اسلام ہی کی آغوش میں ہوش سنبھالا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کیا تھا. اور جب اللہ کے رسول نے توحید اور اپنی نبوت کی دعوت دی تو ابو لہب نے آپ کی سخت مخالفت کی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں بچیوں کو اپنے نکاح سے آزاد کر دیں. چنانچہ وہ نکاح رخصتی سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. پھر اللہ کے رسول نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا اور یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیب میں آئی کہ یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر بنے، ذو النورین کے لقب سے نوازے گئے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب اللہ کے رسول نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور حضرت عثمان کی حیات ہی میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو گئی تو آپ نے فرمایا لو کان عندی ثالثہ لزوجتها، یعنی میں نے یہ کہ بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں عثمان سے بیاہ دیں. اب دوسری کا بھی انتقال ہو گیا اور عثمان بے بیوی کے رہ گئے. اگر میرے کوئی تیسری بیٹی ہوتی جو عثمان سے بیاہی جا سکتی تو ضرور میں اس کی شادی بھی عثمان سے کر دیتا. عتیبہ نے جس وقت حضرت ام کلثوم سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اسی وقت اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی بھی کی تھی. دونوں باتوں سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی تھی اور زبان مبارک سے اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک بد دعا نکلی تھی کہ اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے. اس بد دعا کا علم جب ابو لہب کو ہوا تو وہ گھبرا گیا اور بیٹے کی جان کی فکر پڑ گئی. کچھ دنوں کے بعد یہ باپ نے ملک شام کے ایک سفر میں تھے، ایک جگہ قافلے نے قیام کیا. وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ اس علاقے میں شیر آتے جاتے رہتے ہیں. ابو لہب کی بد دعا یاد تھی. ابو لہب کو اللہ کے رسول کی بد دعا یاد آئی. اس نے بیٹے کی حفاظت کی تمام تدبیریں کر ڈالیں لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی بد دعا خالی نہ گئی اور شیر تمام تدبیروں کے باوجود عتیبہ کو اٹھا لے گیا. حضرت ام کلثوم کا نکاح جب حضرت عثمان سے ہوا اس سے پہلے واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو کچھ دن پہلے ہی بیوہ ہوئی تھیں کا نکاح حضرت عثمان سے کرنے کی پیشکش کی. حضرت عثمان نے صاف انکار تو نہیں کیا لیکن اس بات میں جواب بھی نہیں دیا. حضرت عمر نے اس کی شکایت اللہ کے رسول سے کی. آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان کے لیے حفصہ تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی نہ بتلاؤں؟ حضرت عمر نے عرض کیا ضرور. آپ نے فرمایا اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو اور میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کیے دیتا ہوں. مذکورہ واقعے سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے حضرت حفصہ سے بھی افضل قرار دیا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی بالکل اول ایمان لانے والے صحابہ کرام میں ہیں. آپ کو ان سے بہت محبت تھی جس کا اظہار عتیبہ کے واقعے سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، خود دفن میں شرکت فرمائی جیسا کہ ابھی آگے آتا ہے. سن 3 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا اور تقریباً 6 سال کے بعد سن 9 ہجری میں
آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول اس وقت مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات نے غسل دیا۔ حضرت زینب کے غسل کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہدایات غسل دینے والیوں کو عطا دی تھیں، انہی ہدایات کا خیال یہاں پر بھی رکھا گیا کہ طاق عدد میں غسل دیا گیا۔ آخری مرتبہ کافور سے ملا ہوا پانی بدن پر ڈالا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تہمت کہہ کر عنایت فرمایا کہ اس کو کفن میں اس سے اندر کی طرف استعمال کریں۔ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا رضی اللہ عنہ وارضاہا۔ تو یہ تاریخ ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ سن 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا اور نکاح کے 6 سال کے بعد سن 9 ہجری میں آپ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی صحیح تاریخ جاننے کی، دوسروں تک اس کو صحیح طریقے پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔